ذرا غور فرمائیں، یہ کون علی ہے؟ میرا مقدمہ ختم۔ یہ کون علی ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر ہے؟ اللہ اکبر۔ مامون الرشید توجہ کر لیا آپ نے؟ کوئی کم بات ہے؟ ہم بعض مفاہیم ہیں، بعض احادیث ہیں، بعض فضائل کے پہلو ہیں، چونکہ وہ بارہا پڑھے گئے ہیں، بارہا بیان کیے جاتے ہیں، تو ہم اس سے جلدی سے گزر جاتے ہیں، جلدی منزل بدل لیتے ہیں۔ نہ فضائل میں جلدی منزل بدلنے کی ضرورت ہے، اسے ہضم کرنے کی، اس پر تھوڑی دیر غور تو کرتے چلے جائیں۔ یہ کون علی ہے کہ جو مومن نہیں ہے، ایمان بھی نہیں، کل ایمان، یعنی اگر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام آسمانی کتابوں، صحیفوں، اللہ کے پیغامات، اللہ کے بارے میں غور کرنا، یعنی مکمل دین، توجہ چاہوں گا، پورا دین اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک لفظ میں سمجھ لے تو اس لفظ کو کہتے ہیں علی۔ یہ عین لام، یہ چھوٹی یہ علی، جس کے نام میں بھی زیر نہیں ہے، مکمل کل ایمان۔ ان کا انکار کفر ہے۔ مامون رشید بیٹھا ہے، حضرت کی، میرے مولا رضا کی کرسی بھی برابر میں رکھی ہے، حضرت کے تشریف فرما ہونے پر ایک بڑی تعداد وہاں سوالات لے کر آتی تھی، حضرت سے جوابات طلب کرتے تھے، اور مختلف مذاہب اور مسالک اور بہت سارے ادیان و مکاتب کے لوگ حضرت سے وہاں کچھ پوچھنے آتے تھے، کچھ جاننے کی غرض سے آتے تھے اور کچھ کسی سازش کا شکار ہوتے تھے، مگر جو بھی آتا تھا وہ وہاں سے طبیعت اپنی بحال کر کے جاتا تھا۔ ایک شخص نے آواز دے کر کہا، پوچھنے والا غیر مسلم نہیں ہے، اے فرزند رسول، آپ کا عقیدہ ہے علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ میرے مولا رضا نے فرمایا، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے، میرے پیغمبر نے، یہ خاتم الانبیاء نے فرمایا ہے کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ برابر سے مامون رشید کی آواز آئی، کہنے لگا، فرزند رسول، مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا، میں ایک اور حدیث تمہیں سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی، اور یہ طریقہ قرآن کا بھی ہے اور یہ قانون حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، انکار نہ کیا کرو۔ انکار کرنے والا طالب علم نہیں ہوتا، ضدی ہوتا ہے۔ طالب علم کا کام پوچھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر کوئی حدیث، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انکار نہ کیا جائے۔ کہنے لگا، مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا، میں ایک اور حدیث سنا رہا ہوں تمہیں جو اسے سمجھائے گی۔ حضرت نے فرمایا، یہ تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، مگر یہ حدیث تو نبی کی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ علی سے جو محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، علی سے جو نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ یہ اب میں آپ کو قرآن سے چاہوں گا کہ اپنی بات کو روشن کروں۔ سورہ مبارکہ مائدہ ہی کی دونوں آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے مولا کائنات کی مولائیت کو اور مولا کی ولایت کو تسلیم نہ کرنے والوں کو کافروں کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ قرآن ہے، کسی کی طبیعت پہ گرانی نہ آئے۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا۔ پہلے تو میں آیت کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے کیا نازل کیا جا چکا، کب نازل کیا جا چکا؟
آیت کا لہجہ بتا رہا ہے یہ پیغام نیا نہیں ہے، سرکار نے تو ہمیشہ جو نازل ہوا فوراً پہنچا دیا، یہاں جبریل لائے وہاں بتا دیا گیا۔ یہ کون سا پیغام ہے جو پہلے سے آیا ہوا ہے اور نبی پہنچا نہیں رہے؟ کسی نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ علی کی ولایت کا اعلان آپ نے غدیر میں کیا، یہ آپ کو دیا کب گیا تھا؟ فرمایا جب معراج پر گیا تھا۔ اللہ نے معراج پر جو مجھے حکم دیے ان میں سے ایک پیغام یہ، یا رسول اللہ پھر آپ نے یہ علی کی ولایت کا پیغام پہنچایا کیوں نہیں؟ کیونکہ لہجہ بتا رہا ہے ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، دقت ہے صاحبان سماعت کی، ان لم تفعل ہے، ان لم تقرا نہیں ہے، اگر آپ نے علی کہہ کر نہیں بتایا نہیں ہے، اگر علی دکھائے نہیں، علی کو اٹھا کر نہیں دکھایا، علی کو مجمع میں دکھایا نہیں، علی کی بیعت سارے مجمع سے لی نہیں، تو گویا کچھ نہیں کیا۔ جی کیوں؟ اب جملہ سنیں، حضرت فرماتے ہیں میں نے جبریل سے 3 مرتبہ کہا کہ ان یستعفیا لہذا الامر لتبلیغ لہذا الامر، مجھے اس تبلیغ امر سے، اس امر الہی کی تبلیغ سے مستعفی کر دو۔ کیوں؟ اور 3 مرتبہ جبریل اوپر گئے اور واپس آ کے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر آج آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں کیا۔ اب جملہ سنیں سرکار کا، سرکار فرماتے ہیں لقلت المتقین وکثرت المنافقین، اگر اللہ اکبر متقی کم ہو، منافق زیادہ ہو تو علی کی ولایت کے اعلان میں تاخیر ہوتی ہے۔ ایک اور زاویہ لیجئے، اگر صحیح بات پہنچانے میں مومنین اور متقین کی کمی ہو تو اس میں قصور متقین کا ہے، بات تو تیار ہے، پیغام تو حاضر ہے، تمہاری بہتری کا پیغام تو موجود ہے، تم اپنے آپ کو اچھا بناتے رہو، اچھے اچھے پیغام آتے رہیں گے۔ میں ہوں کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایتوں کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ کیا کہا آیت نے؟ کیا کہا کہ پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ پر نازل کی گئی۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہاں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی بڑی حسین تمثیل کا استعمال کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر توجہ چاہوں گا، اگر کسی کی زندگی 70 سال کی ہو اور وہ 5 سال اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارے تو کہا جائے گا بھائی کچھ نہیں کیا، اور 70 سال میں اگر 65 سال وہ کام کر کے چلا جائے تو کہا جائے گا بہت کچھ کیا۔ سرکار کی زندگی کتنی ہے؟ جی 1400 سال تو ابھی ہو گئے۔ سرکار گئے کہاں ہیں بھائی؟ نبی کہاں گئے؟ نبی تو ہے نا ہمارے درمیان۔ آپ تو ابھی کچھ 1 گھنٹے کے بعد آواز سنیں گے اشہد ان محمدن رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہے نا، گئے کہاں ہیں؟ ہم تو قیامت تک یہی کہتے رہیں گے، ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ وہ ہیں، انہی کی خاتمیت ہے، انہی کی رسالت ہے، انہی کا دور ہے، وہ گئے نہیں ہیں، وہ ہیں۔ اب جن کی زندگی اتنی طویل ہو اور وہ کام کر رہے ہوں 23 برس کا، تو کہا جائے گا نا کہ کچھ نہیں کیا۔ اس لیے اعلان ہو رہا ہے علی پہنچا دو تاکہ کچھ نہ کیا کا عنوان نہ آ جائے۔ یہ اعلان ولایت مولا کائنات در حقیقت تبلیغ مصطفیٰ کا تسلسل ہے۔ میں اپنی ذمہ داریاں جس کو سونپے جا رہا ہوں وہ علی بن ابی طالب ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اتنی طویل حیات کے اندر 23 برس کیا ہیں؟ گویا کچھ نہیں کیا۔ مولا کی ولایت سے جڑنا عزیزان گرامی گویا نبی کی رسالت کا حسین عنوان ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اچھا کوئی شر ہونا تھا کیا؟ اس میں شر کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نبی مکرم اعلان ولایت علی کر رہے ہیں، اس میں شر کیوں ہوگا؟ شاید یہ میں سوال کہیں تجاہل عارفانہ سے تو کام لے کر نہیں کر رہا، بھائی شر تو وہیں ہوگا نا کہ جہاں خیر نہیں ہوگا، اور جہاں خیر مضبوط ہوگا وہاں شر ہی تو پریشان ہوگا۔ لہٰذا علی بن ابی طالب کے آنے پر اگر کوئی پریشان ہو تو وہ شر ہی تو ہے۔
اور شر اور یقین جانیے شر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 2000 آدمی ہوں تو شر ہوگا، شیطان ایک ہی ہوتا ہے ہزاروں میں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کی شر سے آپ کو بچائے گا۔ ان اللہ، جو میرا مطلب تھا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، منافقین نہیں کہا، فاسقین نہیں کہا، مشرکین نہیں کہا، اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ربط ہے اعلان غدیر کے ساتھ، مولا علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ، کافروں کی ہدایت نہ پانے کا؟ یہ مجمع تو مسلمانوں کا ہے، دقت کر رہے ہیں آپ بات؟ یہ نبی کو سننے والا مجمع تو مسلمانوں کا ہے، یا کافر کا ہے جو کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ کافروں کو ہدایت عطا نہیں کرتا، یعنی اگر مولا علی کی ولایت کو اور اعلان غدیر کا کوئی انکاری ہو جائے تو قرآن اس لہجے میں بات کرتا ہے۔